بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن البردسبة بن الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى قال حدثني. درمیان میں محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، یہ رہ گئے، دوبارہ پڑھ لیں۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى. اس میں بھی کچھ غلطی ہے، لیکن آپ اس کے تھوڑا سا یعنی پکا کر لیں تاکہ آئندہ پڑھتے ہوئے ٹھیک ہو جائے۔ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبہ، المغیرہ پہ الف لام آئے گا تو اس لیے ہم تی پڑھیں گے، المغیرۃ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ہاں جی، بسم قال اللہ کریں۔ حدثني قال حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة روح بن سمع ہاں روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله. ہاں جی، آواز آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی نہیں، آواز بند ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہاں جی، ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ ہاں جی، حالہ خان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی. ہاں جی، آپ نے شروع کیا تھا، درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو یہاں سے پڑھ لیں ذکر لنا انس بن مالک۔ آپ کا مائک بند ہے۔ مائک بند ہے آپ کا۔ ہاں جی، حالہ خان آپ کا مائک بند ہے، آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے ہمیں۔ ڈسکنیکٹ۔ ہاں جی، سسٹر عائشہ شفقت یا سسٹر شفقت ناز، آپ میں سے کوئی؟ اچھا، آ گئی۔ ہاں جی، حالہ خان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے. ہاں، اب آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، تو بسم اللہ کریں۔ قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي ذکر لنا، طلحة. یہ ذکر پڑھیں گے، ذك- ذکر جی۔ ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طب من أطوار بدر خبيث مخبث. ہوں، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالأرصة جی 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم يوم الثالث أمر براحلته فشد عليه رحلها ثم مشى جی واتبعه أصحابه وقالوا
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته جی حتى قام على شفة الركيج جی فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم جی يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله جی فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكلم من أجساد لا أرواح لها لا ارواح لها. لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لها أقول منهم لما اقول باسمع لما اقول. لما أقول منهم قال جی قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله جی توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما وندم. ٹھیک ہے. چلیں یہ اگلی ہم حدیث پڑھتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر جو صنادید قریش کے 70 بڑے بڑے یعنی ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، ان میں 20-25 کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار تھے. ان کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا ان کے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ، تو اس کا بیان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو ایک کنواں تھا وہاں پہ جہاں پہ گندگی پھینکی جاتی تھی، تو وہاں پہ ان کو پھینک دیا، ان کی لاشوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ ثاقب صاحب ریکارڈنگ. جی ٹھیک ہے. جب آپ نے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ جہاں پر ان کی لاشوں کو پھینکا تھا اس کنویں کے پاس گئے اور ان سے جا کے یہ کچھ جملے ارشاد فرمائے جن کا ان احادیث میں تذکرہ آ رہا ہے. آگے بھی کچھ احادیث میں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے خطاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو مردہ جسم ہیں جن میں کوئی روح نہیں ہے، تو آپ ان سے کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ فرمایا، یہ جملہ، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں. اور آپ نے یہ بات قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ، کہ جس کے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تو یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو خطاب فرمایا تھا اس کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو جملہ آپ نے فرمایا سما کے حوالے سے اور اسی طرح دیگر احادیث میں جہاں پر مردوں کے سننے یا مردوں کے جواب دینے کا یا مردوں کے چیزوں کو محسوس کرنے کا تذکرہ آتا ہے، ان احادیث کی بنیاد پہ سماع موتا کی بحث یہ ہمارے لٹریچر میں شامل ہے. اور صحابہ کرام میں ہی اس کے دور سے ہی یہ بحث شروع ہو چکی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رجحان یہ سماع موتا کے اس بات کی طرف نظر آتا ہے. اور
اس روایت میں بھی یہ حضرت انس کی روایت ہے، آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بھی آئیں گی۔ لیکن جب یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت عائشہ نے سماع موتا کی تردید کی۔ تو اس تردید کی وجہ سے صحابہ کرام کے ایک گروہ کا یہ موقف بنا کہ بھئی مردے نہیں سنتے۔ تو یہ بحث آج تک چلتی ہے، خاص طور پہ جو احناف ہیں ہمارے ہاں، یعنی دیوبندی اور بریلوی لوگ اور اہل حدیث حضرات، ان کے درمیان یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے۔ پھر دیوبندیوں کے اندر بھی دو جماعتیں بنی ہیں جس کو ہم حیاتی اور مماتی کہتے ہیں، وہ بھی اسی مسئلے کی بنیاد پہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں کچھ ناعاقبت اندیش لوگ یہ دیگر بہت سارے فرقہ وارانہ مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ شدت پر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جس مسئلے میں صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہو، صحابہ کرام کی اس مسئلے میں دو آراء ہوں، تو ہم اس میں یعنی مکمل حق کی کسی ایک طرف یا کسی ایک طرف ہونے کا کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ جو اختلاف چلا آ رہا ہے تو اس اختلاف کو اسی اختلاف کے ساتھ رکھتے ہوئے ہم دونوں پہلوؤں کی گنجائش رکھتے ہیں، اور جب آپ دونوں پہلوؤں کی گنجائش سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی شدت اختیار کر لینا کہ اس میں حدود سے تجاوز ہو جائے اور آپس میں تفریق کا باعث بنے، ایک دوسرے پر الزام تراشی اور فتوے وغیرہ کے جاری کرنے کا یہ باعث بن جائے، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلافی مسائل تھے ان سب میں یہی کہا جاتا ہے، یہی اعتدال کا رویہ ہے کہ آپ راجح مرجوح اس کا اختلاف تو رکھ سکتے ہیں کہ یہ بات راجح ہے اور یہ بات مرجوح ہے، اور اس میں آپ دلائل دیں گے، لیکن کسی ایک طرف کو مکمل طور پہ ثابت شدہ اور حق کہنا اور دوسری طرف کو باطل قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ رویہ علمی طور پہ یعنی بہت کمزور ہے۔ تو یہاں پر سماع موتا کے مسئلے میں جو رویہ ہمارے لوکل سطح پہ یا مسلمانوں کے درمیان یعنی بین الاقوامی سطح پہ جو یہ رویہ سختی والا اور غلوف والا یہ پروان چڑھا ہے، تو اس کی اپنی وجوہات ہیں، لوکل وجوہات ہیں، فرقہ وارانہ وجوہات ہیں، مگر نہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے دور سے ہی اختلافی چلا آ رہا ہے۔ علماء دیوبند، میں نے آپ کو ایک لنک شیئر کیا گروپ میں، اس میں بڑی اچھی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ بات کی ہے، کیونکہ یہ لنک علماء دیوبند کے ایک مکتبہ ایک مدرسے کا ہے، اس میں انہوں نے ان کا اور اسی کے ضمن میں وہ اہل سنت کا یہ موقف بتاتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ مردوں کا سننا، محسوس کرنا، یہ من جملہ ثابت ہے۔ من جملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں سماع ان کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی درجے میں۔ جس طرح سماع ایک زندہ فرد کرتا ہے اس طرح تو نہیں ہے، جس طرح کہ ہم زندہ افراد ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں جس کو ہم کہتے ہیں سماع فی الجملہ وہ موجود ہے۔ اور وہ موجود کے قائل کیوں ہیں؟ کیونکہ احادیث میں کئی احادیث میں، کچھ کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہوا، بخاری کی روایات ہیں، یہ روایت بھی ہے استدلال کے طور پہ کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سننے کا ثبوت ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سماع فی الجملہ کے قائل ہیں۔ سماع فی الجملہ کا یہی مطلب ہوگا کہ کسی نہ کسی درجے میں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت یہ رکھی ہے کہ وہ بات سن سکتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو یہ کہنے کا، سلام کرنے کا کی تلقین کی گئی، السلام علیکم یا اہل القبور،
آگے انتم، اب یہ سب خطاب کے صیغے ہیں، انتم لنا سلف ونحن بالاسر وغیرہ وغیرہ۔ اب جب خطاب کے صیغے ہیں تو کچھ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سلام کا جواب بھی مردے دیتے ہیں۔ وہ کیسے دیتے ہیں، کیا کیفیت ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن حدیث سے اتنا ثابت ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہم سما فی الجملہ کے قائل ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے ہم یہ نہیں بتا سکتے، جس طرح عالم برزخ کے دیگر مسائل ہیں، اس میں عذاب قبر ہوتا ہے، اس میں سوال جواب ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ہم عالم برزخ کے اعتبار سے یہ کہیں گے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان لوگوں کو جو قبور میں بیٹھے ہیں، اہل القبور ہیں، ان کو کسی نہ کسی درجے میں سما کی قوت حاصل ہے۔ اور اس میں جو قدموں کی چاپ سننے والی احادیث ہیں وہ بھی استدلال کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ کو محسوس کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی جب قبر والے کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ بیٹھتا ہے تو مردہ اس سے انسیت مانوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک قسم کی انسیت پیدا ہو جاتی ہے ان کے درمیان۔ تو یہ بھی کیونکہ انسیت پیدا ہونا اپنے قریب بیٹھنے والے کے، یہ بھی ایک زندہ آدمی کا یعنی عمل ہے، تو گویا کہ یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہم سنتے ہیں اسی طرح مردے بھی سنتے ہیں۔ جو اہل حدیث حضرات کو یا دیگر لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہے جس پر وہ رد کرتے ہیں، وہ مزارات پہ جا کے قبر والوں سے، بزرگوں سے اپنی حاجتیں مانگنا، ان کو خطاب کر کے ان سے اپنے لیے دعاؤں کا کہنا، یہ اس پہ زیادہ رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نظریہ بن جائے کہ بھائی مردے سنتے ہیں تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو کہ وہ آپ قبر پہ جائے اور وہاں جا کے اس طرح کے اعمال نہ کریں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مردے سرے سے ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سما فی الجملہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن ان کے جو محتاط علماء ہیں، اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں، جو محتاط اہل علم ہیں، ان کی رائے بھی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی موقف تو یہ رکھیں کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اگر اللہ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا ہے کسی کو سنانا تو ہم اس کا استثناء کر دیں گے اس اصول سے کہ مردے نہیں سنتے، یعنی اس درجے میں وہ بھی مانتے ہیں۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فیض الباری میں اس پر محاکمہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے، پھر جگہ جگہ اس کا استثناء بیان کرنا اس میں، اور یہ موقف اختیار کرنا کہ مردے سنتے ہیں اور فی الجملہ سنتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی قسم کی رائے ہے، اور اس ایک قسم کی رائے کی دو تعبیریں ہو گئی۔ مولانا انور شاہ کشمیری کا یہ کہنا ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے اس معاملے میں، اور اس معاملے کو ایک دوسرے کے کفر کا، ایک دوسرے کی تفسیق کا، ایک دوسرے کے ضلال اور گمراہی کا سبب بتانا، اور یہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ فلاں کے پیچھے تو میری نماز نہیں ہوتی اور فلاں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ مثلا اس میں یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں عام مساجد میں ہو رہا ہے کہ جو مماتی عالم ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہماری اکیڈمی، شریعہ اکیڈمی کے قریب ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ یہ مسئلہ کھڑا ہی ہوا رہتا ہے، بہت سمجھاتے ہیں لیکن بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو اور جو دیگر لوگ ہیں یعنی مماتی حضرات، ان کا خیال یہ ہے، یعنی وہ اس میں اتنی سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سماع موتا کا عقیدہ رکھنا چاہے فی الجملہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے۔ تو گویا کہ آپ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی درجے میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو توحید کے زمرے میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بحثیں اگر غلو میں چلی جائیں تو یہ پھر فساد کا باعث بنتی ہیں۔ جب یہ صحابہ کرام کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عمر
بڑے فقہا صحابہ میں سے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی فقیہات میں سے ہیں، اور یہ علم کے دو سوتے ہیں جو صحابہ کرام سے علم ہم تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوئے۔ تو جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے تو باقی آگے اختلاف چلنا یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ تو اس میں اختلاف صرف راجح اور مرجوح کا ہے، یہ کوئی حلال و حرام کا یا آپ کہہ لیں کہ گمراہی اور ہدایت کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں، پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا چلیں، اگر درمیان میں کوئی بات آئی تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر لنا انس بن مالک ان ابی طلحہ، ابو طلحہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امارا یوم بدر باربعۃ وعشرین رجلا من صنادید قریش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے 24 لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا، فقذفوا فی طویب من اطواء بدر، بدر کے کنووں میں سے، گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں یا ایک کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا، خبیث مخبث، وہ بدر کا وہ والا کنواں یہ بہت گندا تھا، یعنی جہاں پہ پورا کچرا وغیرہ پھینکا جاتا تھا۔ وکانا اذا ظہر علی قوم، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی قوم پر غلبہ پا لیتے تو آپ وہاں پر 3 راتیں قیام فرماتے، اقام بالعرصۃ، آپ اسی جگہ پر قیام کرتے، ثلاث لیال، 3 راتیں۔ فلما کانا بدر، جب بدر کے میدان میں تیسرا دن تھا تو آپ نے اپنے سواری پر سواری کا حکم دیا، اور اس پر آپ کا کجاوہ کس دیا گیا، فشد علیہا رحلھا ثم مشى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور صحابہ کرام نے آپ کی اتباع کی اور یہ کہا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته، یعنی جانے کی غرض معلوم نہیں تھی تو صحابہ کرام نے اندازہ لگایا کہ آپ اپنی کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں، تو آپ چلتے چلتے حتی قام علی شفۃ الرکی، اس کنویں کے کنارے پر جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پر ان کی لاشیں پڑی تھی، اور پھر آپ نے ان کو پکارا، فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، ابو جہل کو، امیہ بن خلف کو اور دیگر کے نام لے کر آپ نے ان کو پکارا، اور پھر یہ کہا ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں خوش کرتی ہے یہ بات کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ یہ سوالیہ انداز میں آپ نے پوچھا، کیا اب یعنی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اب یہ بات خوش کرتی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اب تو وقت گزر گیا، اب تمہاری لازماً یہ خواہش ہوگی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا حَقًّا، یہ قرآن کریم کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ ہم نے، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا عذاب کا اور سزا کا، کیا تم نے اس کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ گویا کہ اسی آیت کے تناظر میں آپ ان سے سوال کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سوال ہوتا وہ کر لیا کرتے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، ما یہاں پر استفہامیہ ہے، اور اسی طرح یہاں پر حمزہ بھی اتکلم، یہ بھی گویا کہ سوال ہے، اے اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں کہ جن میں کوئی روح نہیں، یعنی مردہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں یہ کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول، تم زیادہ سننے والے نہیں ہو ان سے، لما اقول، اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، مطلب کیا ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں جتنا تم سن رہے اتنا ہی یہ بھی سن رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوا، تو قتادہ اب اس اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ایک تعویل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مردے تھے تو سن کیسے رہے تھے؟ گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت قتادہ کا موقف بھی عدم سماع کا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں احیاہم اللہ، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ
خرق عادات یعنی معجزات کا ظہور ہونا ایک نارمل سی بات ہے۔ تو عام طور پہ اصول تو یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردوں کے لیے عدم سماع ثابت ہے۔ تبھی تو حضرت عمر نے سوال کیا تھا۔ لیکن کیونکہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ خرق عادات یعنی معجزات کا ظہور ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا حتی اسمعہم قولہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنوا دی۔ اور وجہ کیا تھی؟ توبیخاً، ان پر توبیخ کرتے ہوئے۔ توبیخ کا مطلب ہوتا ہے ان کو گویا کہ سزا دیتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے۔ وتصغیراً، تصغیر یہ یعنی ان کو چھوٹا کرتے ہوئے، یعنی ان کی تحقیر کرتے ہوئے۔ ونقیمتاً، نقم کہتے ہیں سزا کو۔ وحسرتاً وندماً، شرمندگی اور حسرت کا باعث بناتے ہوئے۔ تو حضرت قتادہ بھی یہاں پر یہ جو تعبیر کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصلاً موقف یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے جو ثابت ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اصول تو یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے یہ معجزے کا ظہور ہوا کہ آپ کی بات کو انہوں نے سنا۔ یہاں پہ ہاتھ کھڑا ہے سسٹر عائشہ، آپ کا ہاتھ کھڑا تھا، فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، استاد جی میرا سوال تھا، میں نے لکھا بھی ہے کہ مطلب جن لوگوں کے جسم یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، الحمدللہ مجھے اس پر تو یقین ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور لوگوں کو عذاب ملتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جسم جو ہے نا یہاں وہ ان کو تو جزیت ہوتی ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ صرف روحوں کو ہی سزا دیتے ہیں، یا پھر ان کے جسم وہاں پر پھر سے دوبارہ نئے سرے سے وہاں پر بنا دیے جاتے ہیں، پھر ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، عذاب قبر کی جب بات ہوگی تو یہ سوالات لازمی آئیں گے۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کو قبر نصیب ہی نہیں ہوئی، مثلا وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا ہے، مچھلیاں کھا گئی ہیں اسے، یا پھر اس کو جلا دیا گیا ہے، اس کی راکھ بکھیر دی گئی ہے، تو قبر تو اسے نصیب ہی نہیں ہوئی، تو پھر آپ اس کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے کہ اس کو عذاب کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ دیکھیں عذاب قبر کی روایات یہ تو اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ یہ عالم برزخ کی بات ہے، تو ہمیں تو جس آدمی کو قبر میسر آ گئی ہے، جس طرح کہ ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس قبر کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے ہم تو اس کو نہیں جان سکتے۔ وہاں پر کیمرہ لگا لیں، ہم جو مرضی کر لیں، تو وہاں پر جو بیت رہی ہے ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک مردے کو دفن کیا ہے اور وہاں پہ اس کا جسم جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو کے مٹی میں مل گیا ہے، تو وہاں پہ جو اس کو مار پڑ رہی ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جا رہی ہے یا دوزخ کی کھڑکی کھولی جا رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ سوال تو وہاں پر بھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو یعنی معتدل عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے حالات یہ عالم دنیا کے حالات سے مختلف ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اسے پردے میں رکھا ہے۔ جب اللہ پردہ نہیں اٹھا رہے تو وہاں پر جو سزا و جزا کی کیفیت ہے ہم بھی اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بس یہ اعتقاد رکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب اس کی ظاہری شکل کیا ہے، عملی صورتحال کیا ہے، ہم پر یہ کیونکہ منکشف نہیں کی گئی تو ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کریں گے۔ تو عام طور پہ یہی تعبیر ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ذرا زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں
تو وہ اس کی کچھ تعبیرات کرتے بھی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جو ذرات ہیں انسان کے روح کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن باقی رکھے. تو روح کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کی تکلیف یہ بھی محسوس کر رہے ہیں. تو تکلیف محسوس کرنے کا جو معاملہ ہے وہ یعنی ہو سکتا ہے. اور اس کی وہ حصی مثال دیتے ہیں ایک آدمی کو جو سویا ہوا ہو اور خواب میں اسے مار پڑ رہی ہے. اب وہ تو کچھ نہ کچھ محسوس کر رہا ہے لیکن جسم اس کا بالکل جو ہے وہ کبھی ہے اس کو پسینہ تو شکل بگڑ رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ بول بھی پڑتا ہے اور کبھی کبھی وہ ڈر بھی جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ تعلق ہے اس کے سوتے ہوئے آدمی کا اس عالم رؤیا کے ساتھ، بالکل اسی طرح کا ہی کوئی تعلق ہے مردے کا عالم برزخ میں روح کے ساتھ. تو آپ اس کی کیا کیفیت ہے آپ اس کو جان نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے اس کو عالم غیب میں ڈالا ہوا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. تو جس طرح ہم کچھ باتوں پر متشابہات اور مقطعات وغیرہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے. تو اسی طرح ہم باقی ان معاملات میں بھی یہی کہیں گے کہ بھئی اعتقاد تو ہے کہ عذاب قبر ہوگا، عذاب قبر ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. کتاب میں یہ سارے حساب کتاب کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اس کی عملی شکل کیا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اس لیے جیسے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق بس ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم ایمان بالغیب پر کھڑے ہیں. جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، اس کے حالات ہم بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان بالغیب پر کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حساب کتاب لیں گے، مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، تو آپ اس کو قرآن کریم ڈسکس کرتا ہے، اس کے دلائل دیتا ہے، لیکن اس کی عملی کیفیت کیا ہے اس پہ تو انبیاء کرام کو بھی کیوریاسٹی رہی، ان کا تجسس رہا. اور اللہ نے ابراہیم اور خضر وغیرہ کو اس کے کچھ مظاہر دکھائے بھی قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ہے. تو جب انبیاء کرام اس میں اس تجسس کے ایمان ہونے کے باوجود تجسس کے حامل تھے تو یہ تجسس اگر ہمیں بھی رہتا ہے اور اس کی کوئی واضح شکل ہمیں نظر نہیں آتی تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. تو اس میں جو خلاصہ کیا جا سکتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اللہ اس کی صورت کو کیا ہے عالم برزخ میں، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں ہمیں جتنا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا اعتقاد رکھنا ہے. اب جو آدمی سمندر میں غرق ہو گیا یا جو آدمی آگ میں جلا دیا گیا اب اس کے ذرات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا عذاب کی کیا صورت ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس تکلیف کو جسم جس درجے میں بھی ہے وہ محسوس کر رہا ہے، اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے اور اس کی عملی صورت اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں ہاں جی سسٹر عائشہ آپ کے تھوڑا بہت بات جی ذہن میں آئی. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ سر جی. اس وقت تو ٹاپک نہیں ہے لیکن انشاءاللہ پھر میں نے ایک اور کوشچن پوچھا تھا وہ گروپ میں، پھر اس کا بھی ضرور جواب دیں گے اگر وقت ملے. آپ نے کون سا پوچھا تھا سوال؟ وہی ابو جہل کے بارے میں جو پوچھا تھا. ذرا دوہرا دیں. جی سر ابو جہل کے بارے میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ یعنی غزوہ بدر میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو پورا کا پورا لشکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں لے کر آتا ہے، لیکن جی اس کے بارے میں ہم اس طرح سے عتاب نہیں دیکھتے جس طرح کے مطلب ابو لہب کو دیکھتے ہیں کہ ابو لہب پر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتاری ہے اور اس کو ان چھوٹی صورتوں میں شامل کیا گیا ہے کہ جس کو ہم تقریباً ڈیلی بیسس پر پڑھتے ہیں. تو ابو لہب کی دشمنی میں اور ابو جہل کی دشمنی میں ایسا کیا فرق تھا کہ اس کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے واضح لشکر لے کر آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ڈٹ گیا، لیکن ابو لہب تو اس طرح کا کوئی لشکر بھی نہیں لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر جو مطلب سورت میں لعنت ہے وہ نازل کی. آخر تک ہمارے لفظوں میں الفاظ میں رکھی ہے. ہاں جی ہاں یہ بھی سوال اچھا سوال ہے.
دیکھیں ابو جہل اور ابو لہب، ان دونوں کے اگر شخصیت کو آپ دیکھیں تو ابو لہب کی شخصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حیثیت میں جسمانی طور پہ بھی اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے جو اعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں وہ یعنی جاہلی عصبیت وہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو باقی کوئی بھی نہیں بولے، حالانکہ چوٹ تو سب پر ایک جیسی تھی اس توحید کے نعرے کی، لیکن ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت، یعنی ایک آدمی جس کے آپ صداقت کا اقرار کر رہے ہیں 1 منٹ پہلے کہ بھئی ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقہ، آپ اجتماعی طور پہ اس کی صداقت کا اس حد تک اقرار کر رہے ہیں، اور 40 سال 43 سال اس نے گزارے ہیں، آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آ رہا، اور 1 منٹ کے بعد جب وہ اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو آپ رد عمل اتنا سویر دیتے ہیں اس کی بات پہ کہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا تم نے اس لیے پکارا تھا اور تمہارا یعنی تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور پھر یہ رد عمل ظاہری بات ہے، بات تو سب کو پہنچ گئی تھی، اور ابو جہل اس وقت ایک پرومیننٹ پوزیشن پہ بھی تھا، لیکن ابو جہل کی شخصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ توہین آمیز رویہ نظر نہیں آتا۔ ہاں وہ یعنی کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سر پھاڑ دیا، لیکن جس طرح کی توہین آمیز رویہ اور شخصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش ابو لہب اور اس کی بیوی نے کی، اس طرح کی نظر نہیں آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ساتھ یہ موجود ہے روایات میں کہ آپ کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، آپ اس کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی حضرت عمر کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابو جہل بہرحال پکا دشمن ہونے کے باوجود ایک سینسیبل پوزیشن پہ کھڑا تھا، اور وہ شخصی احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو اوصاف بھی تھا، اور وہ اس پہ رد عمل دینے میں اس طرح کا گھٹیا پن گھٹیا درجے میں نہیں اترا تھا جس طرح کے ابو لہب اتر آیا تھا اور اس کی بیوی اتر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جاتے ہوئے تکلیف پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شخصی اعتبار سے، اب کچھ واقعات ہمیں پتہ ہیں لیکن وہ کیا کچھ تو آپ اس کی بیوی کا جو معاملہ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل اپنے اسی پہلے دن کے رویے پر کھڑے تھے۔ جی یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہاں جی، یہ اور بھی کسی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی ابو جہل جو بھی تھا وہ سامنے تھا، یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ، کہ دشمنی کرنی ہے تو سامنے سے کرنی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ دشمنی کرنی ہے پیٹھ پیچھے سے۔ تو اگر ابو لہب جو ہے وہ گزرتے ہوئے بندے کے اوپر کوڑا پھینک رہا ہے اور اس طرح کا جو کام کر رہا ہے راستے میں، جو ہے وہ کانٹے بچھانا جو آتا ہے ہمارے پاس واقعات میں، تو یہ تو یہ ہے نا کہ جی جیسے آپ کسی کے لیے صرف مشکلات کھڑی کر دو، خود ہٹ جاؤ، پتہ نہ ہو کہ کس نے کھڑی کی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا تو پتہ بھی تھا نا، یہ منافقت کی جو لہر آئی ہے نا یہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں آئی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی حافظ ڈاکٹر صاحب، صاحب، جی جی حضرت، سر جی یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا کہ ابو لہب کی قرابت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا ہونے کے ناطے، ابو جی جہل کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں تھا، تو جی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حضور دیتا، لیکن اس نے شیب ابی طالب میں بھی اپنے آپ کو حضور کے قبیلے سے الگ کر کے باہر کر لیا تھا، باقی ہاں جی، لوگ اندر محصور تھے۔ ہاں یہ بھی کہ اس کا زیادہ حق بنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کا، تو جب گھر کے لوگ ہی اس طرح کے معاملات کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اور کہ ان کے دونوں کے کفر میں یہ فرق بہرحال تھا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ابو جہل کے بارے میں یہ کہا، آخر میں کچھ اقوال ایسے بھی ملتے ہیں کہ میرے زمانے کا فرعون یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، وہ تو مرتے مرتے کیا گیا آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن میرا جو فرعون ہے وہ تو مرتے مرتے بھی کہتا تھا کہ ذرا اوپر سے گردن کاٹو۔
अब पता चले कि सरदार की गर्दन है। तो लेकिन बहरहाल उसके अबू जहल की शख्सियत में एक किस्म की यानी जो घटियापन अबू लहब की शख्सियत में नजर आता है वो उधर नजर नहीं आ रहा। ये वजह हो सकती है कि दुश्मन हो और दुश्मन भी नस्ली हो, तो ये भी एक गोया कि एक एजाज ही होता है दुश्मनों के लिए। अच्छा जी। और सर तालिबान। इसने हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने की, उनको दिली रंज पहुंचाने की कोशिश की, कि इसी के निकाह में थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बेटों की निकाह में, तो फिर इसने तलाक दिलवा दी थी उतबा और शैबा। उतबा उतबा और शैबा ये अबू लहब के बेटे थे। उतबा और उतैबा। जी। ये यानी आप रात में से किसी को कंफर्म है कि ये इसी के बेटे थे कि जिससे वो तो रिश्ता शायद खत्म ये हो गया। रबिया के बेटे नहीं थे ये उतबा और उतैबा? उतबा ये रबिया। उतैबा, हाँ ये मुझे कंफर्म नहीं है अभी कि अबू लहब के साथ इनका क्या ताल्लुक था, लेकिन ये हो सकता है कि अबू लहब ने उसमें दरमियान में कोई ऐसी शरारत की हो कि जिससे ये। जी। या अबू लहब कहते हुजूर के साथ या और इसने दुश्मनी में लाई उनको। आपकी आवाज कट गई हाफिज साहब, जरा दोबारा बताइए। मैंने कहा जी, सीरत की किताबों में मौजूद है कि अबू लहब के जो दो बेटे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से उनका निकाह था या मंगनी थी, तो इसने हाँ दुश्मनी जी। में हुक्म दे के उनको अलग करवाया था। हाँ जी। ठीक है। इसका मतलब है कि ये उनका नाम उतबा उतैबा यानी ये मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन इसको देख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर ये भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जो उनके दामाद थे आस बिन वाइल, जो आस थे या अमर अबुल बिन आस। आस थे। अबुल आस। अमर बिन आस। अबुल आस। आप सल्लम उनकी बड़ी तारीफ करते थे। उस्ताद जी की आवाज नहीं आ रही। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के साथ अच्छा सलूक किया। और जब मेरी आवाज आ रही है जी? कट गई थी हजरत। हाँ जी। अरे अब आ रही है, बीच में कट गई थी काफी देर। अच्छा। तो हम वो बात कर रहे थे कि आपके जो दामाद थे अबुल आस, आप उनकी बड़ी तारीफ करते थे कि उन्होंने यानी मुसलमान ना होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। तो ये भी उसी उसके घटियापन की एक निशानी है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको तंग करने के लिए आपकी बेटियों को इस तरह रिश्ता खत्म किया। बहरहाल यानी इनमें फर्क है, अल्लाह ताला ने भी इसी तबीयत के फर्क की वजह से उनके साथ जो मामला किया है उसमें इसको मलहूज रखें। जी मौलाना मुआविया साहब। हाँ जी साई, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक तो गुस्ताख था, और दूसरा अगर इसके बारे में अबू लहब के बारे में कहा जाए ना कि वो कमीना दुश्मन था, जी जी। तो इसीलिए खसूसियत के साथ उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई है। उसने बहुत ज्यादा दिली रंज पहुंचाया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी जी। जाती और आपकी जो शख्सी एहतराम है जो कि उस वक्त अमूमन सोसाइटी में था, उसने उसका भी लिहाज नहीं रखा। अ, जी जी। सर जी, आज के टॉपिक के हवाले से जो जनरली हमारा देवबंद स्कूल ऑफ जी थॉट है, एक तो पंचवीर स्कूल ऑफ थॉट है हमारा करीबी, वो भी ये दावा करते हैं कि ये असल जो देवबंद का अकीदा है वो यही है, हम्म इसमाई मोता का कायद ना होना। हम्म हम्म तो एक तो
देवबंद में हमारे जो अकाबिर है सहारनपुरी साहब से लेकर, क्या उनके दौरान भी इस तरह कोई इख्तलाफ शुरू से मौजूद था? नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कराची जो उस्मानी साहब और उनके वालिद साहब का है, उनका उसके बारे में उसका जी क्या क्लियर कट है, तो सब बता दीजिए मौकफ। देखें, दारुल देवबंद में वो जो इनके मुतालिकीन हैं पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में, जिनको हम अकाबिर कहते हैं, मसलन हजरत मदनी हैं, या उनके यानी एक कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलम बहुत शानदार है। उनके खुतबात आप पढ़ें तो पता लगता है कि कोई साहिब इल्म आदमी गुफ्तगू कर रहा है। उनके कलम से एक छोटी सी किताबचा निकला है कि यानी अकाबिर देवबंद का मसलक, इस उन्वान से। मैं उसको शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में, पीडीएफ मौजूद है उसका। तो वो बहुत एतदाल के साथ ये सारी बातें, ये जो इख्तलाफात हैं उन पर बात करते हैं और उनकी वजाहत करते हैं। तो मजमूई तौर पे जो देवबंद मदरसे के साथ मुताल्लक लोग हैं, उनका मौकफ सिमाए मोता मिन जुमला के कायल होने का है। हाँ, उन्हीं में से जिस तरह के सहाबा कराम में एक गिरोह मौजूद था कि जो सिमाए मोता का कायल नहीं था, और वो इस्तिस्नाआत कहते थे, जैसे कि हज़रत कतादा ने यहाँ पे अहयाहुमुल्लाहु हत्ता अस्माअहुम कौलहु, ये ताबीर फरमाई। तो इसी तरह उनमें था ये, लेकिन इसका मतलब है कि ये इख्तलाफ ये मौजूद था। उसके नुमाइंदा कौन लोग थे ये, क्योंकि ये इख्तलाफ इतना ज़्यादा समीर नहीं था, तो इसलिए नुमाइंदगी हमें कोई इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आती। ठीक है, इल्मी सतह पे गुफ्तगू होती होगी, लेकिन जब ये पाकिस्तान में मामला बना है ना, यानी ये हिजबियत बनी है, तो उसमें फिर इख्तलाफ इतना शदीद हुआ कि कारी तैयब साहब को पाकिस्तान बुलाया गया इनके दरमियान मामलात को देखने के लिए, कि भाई इनके दरमियान कोई ऐसी बात करेंगे ये हिजबियत ख़त्म हो जाए। उन्होंने आगे फिर काफ़ी जगह पे खिताबात भी किए और लोगों से मुलाकात भी की और कोशिश की इस बात की। वो सारा कुछ रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन जब आप एक हिजबियत कायम कर लेते हैं, तो जो हिजबियत कायम करने वाले बुजुर्ग हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो बाद वाले लोगों की ये पहचान बन जाती है। तो वो फिर अपनी पहचान को, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो फिर सामने आता है। तो आप अपनी पहचान को कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर ये पहचान में इसरार इसरार दर इसरार, इसरार दर इसरार, ये मसाइल यहाँ से खराब होते हैं। तो मेरी मालूमात के मुताबिक जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उनके वालिद साहब हैं मुफ्ती शफी साहब वगैरह, ये जो यानी देवबंद मकतबा फ़िक्र से मुतल्लक लोग हैं, इनमें से जमहूर का अकीदा सिमाए मुता मिन जुमला की कायल होने का है, और मिन जुमला का मैंने बताया है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में जो एक यानी बड़ा मसला पैदा हुआ, जिससे बड़ी एक दूसरे की लान तान और तोए वोए वगैरह भी हुई, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीमा का है। यानी आम जो मुर्दे हैं मौता, उनके बारे में तो सिमाए मौता मिन जुमला या अदम सिमा, ये एक जनरल सी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाके कोई आदमी सलाम पेश करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समाअत करते हैं या नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं या नहीं देते? हम दुरूद शरीफ जो पढ़ते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है या नहीं किया जाता? अंबियाए कराम अपनी कब्र में उनको एक किस्म की हयात हासिल है या नहीं हासिल? जब ये बहस इसमें आई है तो फिर इसमें शिद्दत पैदा हुई है, क्योंकि अंबिया के बारे में एक स्पेशल प्रोटोकॉल के तौर पे कुछ चीजें साबित हैं। मसलन वो रिवायात पे बात की जा सकती है, उनकी सनद पे कि वो रिवायात किस दर्जे की हैं, और फिर उनसे हम जो कशीद कर रहे हैं वो किस दर्जे का है, लेकिन बहरहाल रिवायात मौजूद हैं। मसलन एक रिवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं गया मिराज पे
تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو بالکل قریب آ کے مجھ سے یعنی سلام کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو میں خود اس کو سنتا ہوں اور اس کو یعنی میں جواب دیتا ہوں. تو اب اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کے طور پہ یہ والی روایات پیش کی جاتی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی ممتاز یعنی پوزیشن دیگر جو قبور ہیں یا دیگر جو فوت شدہ افراد ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممتاز پوزیشن، یہ اس پر جب بات آئی ہے تو پھر یہ زیادہ سویر ہوا ہے معاملہ، اور پھر ایک دوسرے کی تفسیق اور تذلیل اور یہ سب کچھ بعد میں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں یا آپ اپنی قبر مبارک میں مردہ ہیں، جب یہ بات آئی ہے تو اس وقت پھر یہ زیادہ شدت آئی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں تو وہ شہداء کی زندگی سے دلیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دیگر کچھ معاملات کے بارے میں بھی کچھ روایات میں تو جو زیادہ سختی آئی ہے وہ اس معاملے میں آئی ہے. تو جو دو گروہ بنے ہیں مماتی اور حیاتی، ان کا سماع موتا پر اگرچہ یہی اعتدال والا موقف ہو، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے تو پھر اس میں کافی ایک دوسرے کے بارے میں بڑی بری بری باتیں بھی ہوئی ہیں. تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم تھے اس وقت دارالعلوم دیوبند کے، وہ جب آئے تھے تو اصلاً وہ اسی نقطے پر آئے تھے لوگوں کے درمیان کوئی درمیانی بات، اعتدال والی بات بتانے کے لیے. ہاں جی شاہ ولی صاحب. جی صحیح، شکریہ، صحیح. یہ میں نے جو سر لنک بھیجا ایک ہے بات اس پر ایک نظر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ہاں جی. سر آپ نے ابھی ایک بات کی نا کہ ویسے تو سماع موتا کے بارے میں شاید وہ ایک معتدل اعتقاد رکھتے ہوں، لیکن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سما پہ بات آتی ہے تو وہاں پہ شدت آ جاتی ہے. تو یہ بات کیسے ہے کہ ایک عام اگر مردہ جو ہے وہ سن سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باولا، یعنی اس میں تو کوئی ہونی ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ بات تھوڑی سی یعنی اس میں اعتدال یہ ہے کہ وہ شاید اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کیفیت میں اس کو دیتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں اتنی زیادہ شدت ہے کہ وہ بالکل نہیں سن سکتے یا وہ جواب نہیں دیتے سلام کا اگر ان کے روزے پہ حاضری دی جائے؟ یعنی اس میں دیکھیں جب جی جی اس کا جو پیچھے فیکٹر ہے نا وہ گروہی عصبیت ہے. جب بعد والے لوگ یعنی جو لوگ اختلاف کر گئے، اب ان کے بعد والے جو متعلقین ہیں، ان کے معتقدین ہیں، جب ان کے ہاتھ میں یہ ماچس آتی ہے تو پھر وہ جنگل جلاتے ہیں، وہ بھی اس عصبیت کی وجہ سے. تو یہ ہر قسم کے اختلاف میں ایسا ہی ہے. مثلا دیکھیں ہمارے ہاں اہل حدیث اور حنفی اختلاف ہے، اور ایسے مسائل میں ہے اختلاف جو ٹائٹل پہ ہیں، وہ بالکل اولا غیر اولا کا اختلاف. اب ہمارے استاد مولانا زاہد الراحتی صاحب آج کل وہ ذرا علیل ہے، دعا فرمائے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. تو وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جلسہ تھا، اور اس میں ایک مولوی صاحب، میں سٹیج پہ بیٹھا تھا تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اہل حدیث حضرات کے خلاف. فرقہ وارانہ یہ ضیاء کا جو دور ہے نا، یہ فرقہ واریت کے اعتبار سے بڑا گندا دور ہے. اس میں باقاعدہ اسٹیٹ نے اس کو پروموٹ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور اس میں اہل حدیث حضرات کے بارے میں
یعنی نفرت لوگوں کے دل میں بٹھانے کے لیے انہوں نے جو مثال دی کہ جو یعنی مادہ منویہ ہے مرد کا، تو اس کو ذکر کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کتنے گندے لوگ ہیں اہل حدیث، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے، اور بڑا انہوں نے منہ بنایا اور گندے اور یہ اس طرح کے جملے استعمال کیے، سٹیج ہے سامنے عوام بیٹھی ہے، تو استاد جی کہتے ہیں میں حیران پریشان کہ یہ آدمی درس نظامی پڑھا ہوا ہے اور یہ پبلک سٹیج پہ ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب اپنی ختم کر کے آیا نا تو آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو آ کے کہتا جی استاد جی استاد وہ میرا، کہتے میں نے اسے کہا کہ اے کی بکواس کر کے ہیں، یہ کیا تم بول رہے تھے؟ تو کہتے جی کیا ہوا ہے؟ اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ موقف جو تم اہل حدیث حضرات کے بارے میں بیان کر کے تو اس پہ ایسے ناگواری اور گندا یہ وہ الفاظ استعمال کر کے آئے ہو، یہ موقف کس کس کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی استاد جی کدھر ہے؟ تو کہنے لگے جی حضرت عائشہ کا یہی موقف ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ وہ بیچارہ رونے والا ہو گیا. اب وہ بیان تو وہاں پہ کر رہا ہے پبلک سطح پہ اپنی اسی گروہی عصبیت کی وجہ سے، لیکن وہ اپنی طرف سے مسلکی کام کر رہا ہے، لیکن جہالت کا عالم یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا، حالانکہ یہ عام درس نظامی میں ہم یہ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، لیکن وہ اپنی گروہی عصبیت کی وجہ سے ایک عام بات کو بھی اس طرح استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آئی ہے تو اس میں ہمارے جو مماتی حضرات ہیں ان کی طرف سے کافی غلوف کا کام، یعنی غلوف کا مظاہرہ کیا گیا. مثلا ان کے کوئی بزرگ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کافی معروف ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، میں اس لیے اس کو کافی دیر سے بیان بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ پتہ چل، مثلا آپ کا جو جسد اطہر ہے وہ تو موجود ہے، تو ہم جا کے تو اگر آپ کو وہ چٹکی کاٹیں تو پتہ چل جائے گا. اب اس طرح کی بات یعنی روح کانپتی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کیسے کر سکتا ہے. لیکن یہ جو حزبیت ہوتی ہے نا، مسلکی عصبیت ہوتی ہے، یہ بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. گروہی عصبیت، یہ ابو طالب جب آخری وقت، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ترلا کیا، ان کو دعوت دی اور وہ تیار بھی ہو گئے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور اس نے کہا کہ ابو طالب اب تم آخری وقت عبد المطلب کا دین چھوڑ کے جاؤ گے. بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے اس کی اس بات کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دیا ہے اور ان کی وفات پر آپ نے جو غم منایا ہے اس غم کی وجہ سے اس سال کو غم کا سال کہا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک دنیاوی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو جب باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر اگر آپ نے اس کا ابھی مظہر دیکھنا ہے نا تو بڑا زبردست مظہر ہے غامدی مکتبہ فکر میں. غامدی صاحب اب ایک مکتبہ فکر کے بانی بن گئے. اب ان کے جو نیچے والے لوگ ہیں یہ غامدی صاحب کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کی آراء پر کیسے سٹرکٹ ہیں. آپ ذرا ان کا رویہ دیکھیں، آپ کو بالکل وہی گروہی عصبیت بنتی ہوئی نظر آئے گی. یہ انڈر کنسٹرکشن ہے یہ گروہی عصبیت. اور پھر آپ اس میں بہت سارے ایسے مذاہب دیکھیں گے جو آپ نے یہ حنفی اہل حدیث جو عصبیت گروہ ہے ان میں دیکھی. تو یہ وجہ ہے اس کی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس گروہی عصبیت کے اس غلف سے محفوظ فرمائے. ڈاکٹر صاحب جی غامدی صاحب کی کلپ ہے، اس میں وہ ان سے کسی نے پوچھا جی یہ آپ کی رائے حتمی ہے، کوئی بات تھی، انہوں نے کہا جی حتمی رائے تو اس کی ہو سکتی جس پہ وہی آتی ہے، ہماری رائے حتمی نہیں ہے، ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ہماری رائے کو رد بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں. ہاں جی، انہوں نے کہا یہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، حتمی رائے اس کی ہے جس کے اوپر وہی آتی ہے، باقی ساری رات. استغفر اللہ. تو باقی جو بعد میں آنے والے ہیں
बहरहाल ये आप अगर देखना चाहें तो एक जी मौलाना मुआविया साहब, अच्छा जी हजरात मेरी आवाज आ रही है? जी उस्ताद जी अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था कि यहाँ पे हम क्लास रोकते हैं, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगाज करेंगे। तो अब आप हजरात में से कोई लीव करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, 9:05 पे हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। मौलाना मुआविया साहब का हाथ खड़ा है, तो अगर कुछ फरमाना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जी उस्ताद। जी जी। एक तो उस्ताद जी ये जो हयात ममात के मसले में जो शिद्दत आई है, जी तो ये पाकिस्तान के अंदर देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना इनायतुल्लाह शाह साहब ने इस चीज़ को छेड़ा था मुल्तान जी खारुल मदारिस के जलसे गालबन सन 60-62 में। तो जी जी वो बाकी उलमा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने उस पे अड़े रहे। और फिर हम्म, उनके बाद आने वाले जो उन्होंने जमात बनाई थी, उस जमात में से जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे थे, अहमद सईद मुल्तानी, उसकी जी यानी मैं अदब से उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस हद से ज़्यादा गुस्ताख था, और उसकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है हाँ, जिसमें उनकी उसने ये जुबान बकवास। काफी काफी जी गलीज जी, जुबान उसने ये इस्तेमाल करते बकवास की है कि आओ जाके मदीने जाके फैसला करते हैं, और यही जो बकवास उसने की मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकता। और इसके अलावा उसने एक और बकवास भी की थी कि अगर जिंदा है तो उम्मत को क्यों लड़वा रहे हैं, यानी इस किस्म के बकवास वो करता था। हाँ तो जी ये ज़्यादा शिद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब निशाना बनाया गया तो तब आई, वरना हाँ तो जी जिस तरह आपने बताया ना, सहाबा के दौर से आम समाई मौता के हवाले से इख्तिलाफ तो था, लेकिन दोनों तरफ एहतराम से दूसरे के मौक़िफ़ को सुना जाता था। ये जी जी। पाकिस्तान में सन 60-62 के बाद ये कितना ज़्यादा बढ़ा और फिर बढ़ता ही चला गया। अब बस अल्लाह ताला रहम करे। चरब जुबान आदमी की चरब जुबानी से हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। तो ये चरब जुबानी जो है ना, हर वक्त अपनी राय देने का खबत और उसको यानी अजीमत समझना, ये बड़ी आजमाइश की बात है। तो ये अहमद सईद मुल्तानी साहब जो थे, हम कबीर वाला में पढ़ते थे, तो इनकी करीब ही मस्जिद है। तो मैं एक दफ़ा गया हूँ इनकी मस्जिद में, तो इनके बेटे से मुलाकात भी हुई। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इत्तदाल यही है, सहाबा कराम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उनसे ज्यादा मोतदिल, उनसे ज्यादा दीन का दुख रखने वाला, दर्द रखने वाला, तड़प रखने वाला हमें कोई नहीं मिल सकता। और हम तो किसी खाते में भी नहीं है। तो वो जहां पर जिस मौके पर खड़े हैं, हमारे लिए उसी मौके में भलाई है। ठीक है हज़रात उलमा कराम, इंशाल्लाह कल यहीं से हम आगाज करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।